آج 17 ربیع الثانی تیسرے ہفتے کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ آج 100 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 ربیع الثانی تیسرے ہفتے کا دن بہت ہی نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ربیع الثانی کا تیسرا ہفتے کا دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی من چاہی حاجات کو پورا کروا لو۔ اب بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا۔ آج جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو تم لینے سے کیوں انکاری ہو؟ ربیع الثانی کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج تو پھر 17 ربیع الثانی تیسرا ہفتے کا دن ہے اور آج ان قبولیت والے لمحات میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ نہ پڑھ سکے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را آج 17 ربیع الثانی تیسرا ہفتے کا دن ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ ان بہنوں، بیٹوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غالب آ جاتی ہے۔ تو آج 17 ربیع الثانی ہفتے کا دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، میری کوئی خواہش، میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج اس وظیفے کو پڑھ کر تو دیکھو۔ طریقہ میں بتاؤں گا، مانگنا رب سے ہے، یہ وظیفہ رب کے کلمات ہیں اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے
اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آج کا عمل کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آج 17 ربیع الثانی، ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے آپ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، چاہے آپ کا کاروبار ترقی یافتہ نہیں ہو رہا، آپ اس کے لیے پڑھ لیں، عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ تو ناظرین، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جب آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حی و یا قیوم ہیں۔ اگر میں یا حی و یا قیوم کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الثانی کے بابرکت مہینے میں، جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کے دیا جاتا ہے، جس مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی و یا قیوم پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یا حی و یا قیوم کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی و یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی و یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی و یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی و یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حی و یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پر یا حی و یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی پریشانیاں اور الجھے ہوئے کام جو کہ سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج 17 ربیع الثانی تیسرے ہفتے کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یا آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا بھی سونا مانگیں گے تو رب کریم کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی
اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس قرآنی سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے نوست، ہمارے گھر سے غربت، ہمارے گھر سے تنگ دستی، بے حد محنت اور مشقت، بے حد کوششوں کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جس گھر سے مسئلے مسائل، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ لوگ آج 17 ربیع الثانی ہفتے کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آج آپ نے جتنا بھی اپنے رب سے مانگنا ہے مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو ناظرین، اب آپ کا جو وظیفہ ہے وہ مکمل ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔